اس لیے میرے محترم دوستو، ایسے امور سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جو روزوں کے لیے باعث نقصان ہو، ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش۔ مسائل کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے مسائل، راہ چلتے مفتی صاحب سے مت پوچھو، بلکہ ایک تحقیق کرو۔ اس دن تھوڑا سا وہ پہاڑ پہ سورج کا تھوڑا مسئلہ آیا، روزہ نظر سے بھی روزے وقت پڑا مولوی صاحب عمر وقتی اذان ہوئے ہر یو مفتیو پشتنه نه خو بس مفتیو بس روزه ولاړه یو روزه را وخوړه د املایانو طالبانو، یو روزه را وخوړه وونو سید دشمنانو ځکه پته یې روزه در وخوړله. ولې دا سوچ وای، ولې دا خبر کړ؟ یہ سال میں یہی واقعہ آج سے 26-27 سال پہلے ہوا تھا. اس کی شاہد میں خود ہوں، میں نے دیکھا تھا وہ کہ سورج اسی طریقے سے تھا اور مغرب کی اذان ہو رہی تھی. اس کا تعلق سورج سے نہیں ہے، یہ ایک عکس پڑ جاتا ہے اس پر. یہ سال میں ایک دن آتا ہے. یہ جس تاریخ میں یہ ہوا، آئندہ سال پھر رمضان میں یہ آئے گا. اب مزید 2 سال مسلسل اگر کوئی حیات رہا تو دیکھ لے گا درمیانی عشرے میں آنے والے سال اور آخری عشرے میں اس کے بعد والے سال یہ واقعہ پھر رونما ہو. یہ عکس ہے، سورج نہیں ہے. سورج غروب ہو چکا ہے. ایک صحیح دائمی نقشہ جو بنا ہے بالکل 100%، 110% صحیح بنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کسی شک میں نہ پڑے کہ روزہ غلط ہو گیا یا روزہ بالکل 100% آپ کا روزہ صحیح ہے. اس کا سورج سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ایک عکس ہے، اس سے ایک تعلق. راہ چلتے کسی سے مسئلہ مت پوچھو، اہل علم سے تحقیق کرے. اور روزوں میں کہا کہ ایک روزہ وہ ہے جو کہ فرض عین ہے، اور دوسرا یہ ہے، دوسرا قسم فرض غیر عین. ایک واجب معین اور دوسرا واجب غیر معین. ایک سنت، مستحب، مکروہ، حرام، یہ 8 اقسام ہے روزے کی. فرض معین رمضان المبارک کا روزہ ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی ماہ رمضان المبارک کو حالت صحت میں پائے. روزے کی شرائط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، دیوانہ مجنون پہ نہیں ہے، بیماری سے پاک ہونا، مقیم حالت سفر میں نہ ہو. یہ وہ ہے کہ اگر یہ شرط کسی میں پائی جائے اس پر روزہ فرض عین ہے. اور فرض غیر عین کسی وجہ سے مجبوری میں کسی کا رمضان المبارک کا روزہ رہ گیا، بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے، وہ پھر اس کے بعد جب بھی قضا کرے گا اس کے لیے دن متعین نہیں، جب جس وقت موقع ملے اس دن وہ پھر فرض روزہ قضا کرے یا نہیں روزہ. اور نظر معین جو واجب ہے، اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا، میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا یا 1 روزہ رکھوں گا یا بدھ منگل جمعرات کا روزہ رکھوں گا یا فلاں تاریخ کا روزہ، یہ نظر واجب معین ہے. اگر کوئی تاریخ اور دن کی تعین کے ساتھ نظر کا روزہ رکھے، یہ رکھنے پہ واجب ہے. اگر کوئی یہ کہے نہیں، جب بھی اللہ میرا کوئی کام کرے اللہ کے لیے 2, 3, 4 روزے رکھوں گا، یہ بھی واجب ہے اس کا رکھنا، لیکن دن متعین نہیں ہے، جب موقع ملے اس میں رکھنا. اور اسی طریقے سے
پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، وہ شیطان کی بندگی۔ پورے سال میں 5 دن، ان 5 دنوں کے علاوہ باقی جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی خیر وہ دوسرا حج کا مسئلہ تھا۔ یہ 5 دن میں عید الفطر کا دن جس میں افطار ہے اللہ کی طرف سے، اس دن روزہ رکھنا اللہ کی بندگی نہیں ہے، شیطان کی بندگی ہے۔ عید الاضحیٰ 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان 4 دن کا متواتر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر بڑی عید کے دن سے لے کر 4 دن تک کسی نے روزہ رکھا یہ حرام ہوگا، اللہ کی بندگی نہیں، شیطان کی بندگی۔ پورے سال میں یہ 5 اور مسافر اگر سفر کی تقاضے ہیں نہیں رکھ سکتے، سیری افطاری کا بندوبست نہیں ہو سکتے، آج کل تو ماشاءاللہ تیز رفتار سفر ہے، ہر جگہ ہوٹلیں بھی ہیں اور گاڑیاں بھی اچھے ہیں، روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں تو نہیں چاہے تو 12,000 ہے، لیکن بہرحال سفر ہے۔ حضور سے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بیمار، ایسا بیمار کہ روزے کی حالت میں اس کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو، مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، ہلاکت کا خطرہ ہو، ایسی بیماری میں پھر روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کو قضا لوٹا دے۔ اور اگر ساتھ ساتھ فدیہ دے دیا، فدیہ بھی دے سکتا ہے، لیکن بعد میں اگر اللہ نے توفیق طاقت دی ہوئی حالت صحت کی پھر لوٹائے گا، اور جو اسے فدیے کے نام پر دیا ہوگا وہ عند اللہ اس کا وہ صدقہ اور خیرات کا ثواب ہے۔ خواتین کے لیے بھی مسئلہ جو حمل بردار ہو، جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ اور ان کی جو اپنے مسائل ہیں ان مسائل میں پوچھ کر، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جو خواتین کے مسائل ہیں وہ بیچارے تو کسی مرد کے پاس جا کر مسائل کا پوچھنا اس سے تو رہ گئی ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر عورت کی یہ کیفیات ہو، اس میں روزہ رکھنا کیسا ہے، تو پھر اس میں اس کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو بہرحال بیماری جو ہر مہینے کے اس میں ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، جس کی کم از کم مدت 3 دن ہے اس بیماری کا، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر اس کی بیماری 10 دن سے بڑھ جائے، پھر وہ جو 10 دن سے بڑھے گا اس میں روزہ رکھے گی، یہ وہ بیماری نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نازک مسائل ہیں، یہ پوچھ کر ان کو بتا دیا کرے۔ کبھی کبھی معمولی بات سے ان کے فرض روزہ خراب ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا روزہ مطلب رکھنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پاتے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں، کئی الٹی آ جائے، تو الٹیوں کی کئی قسم ہیں۔ اگر امراض مختلفوں میں کئی بڑھ کر الٹیاں آ جائے تو پھر اس میں روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ اگر اسباب ایک ہو اور منہ بھر کر آ جائے، سبب ایک ہو، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خیال رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، خصوصاً فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنے والے یا نماز پڑھنے والے، وہ اپنے ساتھ جیب میں ٹشو یا رومال ضرور رکھا کریں۔ اس لیے اگر تھوڑا بھی ذرہ منہ میں آیا، کانے کا کوئی ذرات ہو یا کچھ اور ایسے، اور اس نے واپس نکل لیا، یہ روزہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے ٹیشو رومال کے استعمال رکھیں، اگر آئے منہ میں واپس نہ نکلے بلکہ اس ٹیشو میں صاف کریں، روزہ صحیح ہو۔ اگر نگل لیا اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ جو دمے کا مریض پمپ استعمال کرتے ہیں، پمپ 2 قسم کے، ایک بھی دوا ہوتی ہے، ایک بغیر دوا کے ہے۔
اگر خالی پمپ استعمال کیا بغیر دوا کا اس سے روزے پر اثر نہیں پڑا، اور اگر اس میں دوا ڈال کر استعمال کی اگرچہ معمولی ہو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کسی طرح کے رگ میں ہو بغیر رگ کے ہو، اس کے لگانے سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا، روزہ بالکل صحیح ہے۔ البتہ جو طاقت کے لیے ڈرپ لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں، ڈرپ وغیرہ طاقت کے لیے جو لگائے جاتے ہیں، اس سے احتیاط کریں، اس لیے کہ یہ خوراک ہے، بدن کو طاقت ملتی ہے ڈرپ سے، تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انجیکشن وغیرہ جس قسم کا بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لگا سکتے۔ کسی مریض کے لیے خون دینے سے اگر اثر نہ پڑے، کمزوری نہ ہو، خون دے سکتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن روزے کی حالت میں نہ دے تو بہتر ہے، کمزوری آ سکتی ہے، سر چکرا سکتا ہے، سر چکرا جائے، اس میں بہتر ہے۔ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بدن سے خون نکالنا یہ صحیح ہے، دے سکتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طریقے سے پانی وضو کرتے وقت ذرا احتیاط کر لیا کرے کہ پانی سے حلق میں تری محسوس نہ ہو۔ اگر وضو کلی کرتے وقت حلق میں تری محسوس ہوگا تو روزے پر اثر پڑے گا، اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر دن کے اوقات میں کسی پر غسل فرض ہو تو وہ انشقاق اور کلی یعنی ناک میں پانی ڈالتے وقت اور منہ میں حد سے آگے نہ بڑھے، بس صرف اس کو گیلا کر دے، اور پھر جب روزہ مطلب افطار ہو جائے اس وقت پھر اگر انشقاق اور مزمزہ کرتا ہے یعنی شدت کے ساتھ پانی دیتا ہے تب صحیح ہے، لیکن غسل اس کا بالکل صحیح ہے، اس میں نمازیں وغیرہ قرآن کی تلاوت سب کی۔ خون وغیرہ دیکھا جائے، اگر خون کا مقدار زیادہ ہو اور نکل لیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر مقدار کم ہو پھر روزے پر اثر نہیں پڑتا، وہ بھی وہ خون جو بہتا ہو، منہ میں اگر کہیں سے نظر آیا بہتا ہوا خون، اور اگر لقمہ سے ایسا سخت مادہ قسم کو تو کی طرح اور مقدار میں کم ہو تو اس سے پھر نگل لیا اگر کسی نے تو روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ ایسی چیزیں جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی ہیں تو اگر ان میں سے کوئی چیز نگل یا روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، دعا یا بعض اگربتی لگاتے ہیں اس کا انتہائی تیز اس کا بو ہوتا ہے، اگر وہ نگل لیا قصدن روزہ توڑنے کے خیال سے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا خوشبودار چیز جس کی شدت کے اس میں خوشبو ہو اور اس کو قریب نہ کر کے اور اس کو اچھی طریقے سے لے لے، اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو اسی چیز سے روزے کی حالت میں احترام۔ تو ایک رمضان المبارک کا روزہ ہے، ایک اس کا احترام ہے۔ روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کے بدلے میں تو روزہ ہو گیا، لیکن احترام خراب کرنے کی وجہ سے اس پر کفارہ 2 مہینے کا پھر روزہ کفارے کی طور پر آئے گا۔ تو اس لیے ایک روزہ ہے، ایک روزے کا احترام۔ اگر کوئی مجبوری وغیرہ ہو روزہ نہیں کر، روزہ داروں کے سامنے احتیاط کرے تاکہ احترام رمضان کا برقرار رہے۔ اللہ پاک